اللہ کی صحبت اختیار کرو کہ تو یہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی وہاں تک پہنچ ہے ایمان والوں، ان کی پہنچ اللہ تک ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں سے لگے رہتے ہیں۔ اور کسی بھی پیر سے آپ مرید بنے، کسی بھی پیر سے بنے، پیر کی خدمت ضرور کرے، پیر کا کہنا ضرور مانے۔ ہاں مرید بنتے وقت اتنا احتیاط کرے کہ میرا پیر ظاہری طور پر پابند ہے کہ نہیں، باطنی ہم نہیں پہچان سکتے، ظاہری طور پر پابند ہے کہ نہیں اتنا ضرور دیکھیں، وہ دیکھنا ضروری ہے، وہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت پر پابند ہونا پیر کا بہت ضروری ہے۔ معرفت طریقت حقیقت و روحانی ہم نہیں جانتے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، لیکن جہاں ہم شریعت دیکھتے ہیں، پیر کیسا ہو، 5 وقتہ نمازی، پیر قرآن کا قاری ہو، میدان کا غازی ہو، سنت کا پیروی کرنے والا ہو، صبر والا ہو، اور کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے مرید یا شریعت کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم خود نہیں جانتا تو کتاب سے ڈھونڈ کر نکال سکے۔ یہ نشانیاں ہیں پیر کی۔ ہاں ایسا پیر ہو تو آپ اس سے بیعت ہو جائیے، اس سے علم حاصل کیجئے۔ اگر روحانیت کا بادشاہ ہوگا نا وہ، تو آپ کو روحانیت کی منزل تک لے جائے گا۔ ایک پیر صاحب آیا میرے سمجھ میں تو بتا دو، کوئی پیر ایسے ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں، کوئی پیر ظاہر نہیں ہوتے، اور کوئی پیر ایسے ہوتے ہیں جس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، اور کوئی پیر ایسے ہوتے ہیں جس کو شہرت نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی ولی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں، لوگ مجھ سے دور ہو جائیں، لوگ مجھے گالیاں دیں۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں، اور ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ میری عزت کرے، مجھے بلائے، میری ذریعے پروگرام ہو، ایسے بھی ہیں، ہر نمونے کے ہیں ولی میں، ہر نمونے کے ہیں، کوئی پہنچے ہوئے کوئی نہیں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ہے کہ اس کو خود کو معلوم نہیں کہ میں ولی ہوں، ایسے بھی ولی ہے۔ اب ایک اولیاء اللہ کا واقعہ میرے پڑھنے میں آیا کہ ان کی ایسا مرتبہ، وہ مرتبہ بہت اونچے درجے کا ہے، معرفت حقیقت کا وہ مرتبہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میری عزت نہ کرے، لوگ مجھے گالیاں دیں، لوگ مجھے برا کہے، ایسا چاہنے والا ولی بہت اونچے مقام کا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پیر صاحب کے پاس کیا ہوا، ایک مرتبہ پروگرام میں گئے بیلگام والے حضرت، اور تمام لوگ آئے ملاقات کرنے لگے، ہر کوئی ٹوپی پیر صاحب کے سامنے، لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا ٹوپی نہیں پہنا۔ اس کو لوگوں نے کہا پیر صاحب سے، پیر صاحب کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے تو پہن، نہیں پہنا۔ اب وہ مرید کو، دوسرے مرید کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا، پیر صاحب کے سامنے بھی نہیں پہنتا ٹوپی، نہیں پہنا، ایسی ہی ملاقات کیا بابا سے۔ وہ مرید کو تو ایسا ہوا کہ اس کو ڈنڈا دو کہ کیا کرو، ابھی میرے پیر سے ملتا بغیر ٹوپی کا، رہتے کوئی مرید ایسے بڑے عاشق مزاج۔ اب وہ جانے کے بعد بابا سے بولتے، بابا دیکھو نا کیسا نالائق ہے، دیکھو نا کیسا نالائق ہے۔ میں نے اس کو بولا ٹوپی پہن، تو ٹوپی نہیں پہنتا، آپ سے بغیر ٹوپی کا ملا بابا۔ اس نے کیا جواب دینا چاہیے بابا نے؟ لاکھوں میں ایک آدھا اولیاء اللہ ایسا ہوگا کہ جو ایسے جواب دے گا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے بابا کا جواب۔ جانے دو بیٹا، جانے دو، شاید مجھ میں کچھ کمی ہوگی اس لیے ٹوپی نہیں پہنا۔ اس کو برا نہیں کہا، پیر صاحب نے کیا کہا، شاید مجھ میں کچھ کمی ہوگی اس لیے نہیں پہنا، جانے دو، چھوڑ دو۔ ایسا اولیاء اللہ کروڑوں میں ایک آدھا ملتا ہے۔ تو اب ایک تھے ایسے اللہ والے، اب جو بھی لوگ آتے نا ان کو الٹا سلٹا پلٹا بول کر کسی کو غصہ کرتے، کسی کو بک دیتے۔ اب جب کسی کو غصہ کریں گے، بک دیں گے، انسلٹ کریں گے، اپمان کریں گے، تو آدمی کا اس کے قریب آئے گا، ہے انسلٹ کرتا ہے اس کے قریب نہ کو جانے، اپمان کرتا ہے اس کے قریب نہ کو جانے۔ وہ پیر کو وہی چاہیے تھا، وہ ولی کو وہی چاہیے تھا، لوگ میرے قریب نہ آئے، مجھے برائی کہے، سب کو دھکار دیتے۔ لیکن ایک ان کا پرانا مرید تھا، مرید کچھ سامنے سے ہٹتا نہیں تھا، وہ ہمیشہ ساتھ میں۔ بولے ابھی اس کو بھی کیسا ہٹاؤں میں، یہ تو ہٹتا ہی نہیں۔ اب وہ مرید بھی بڑا پکا تھا وہ۔ اب یہ پیر ولی نے سوچا، اے بیٹا چپ، اس کو کیسا اپنے سے دور کروں، غور سے سنیے، غور سے سنیے، پھر ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب کیسا دور کروں اس کو، تو کیا کیا،
बेटा जा, शराब पीने को बहुत दिल करता, शराब की बोतल ले आ। जरा गौर से होश में सुनिए, होश में सुनिए, शराब लेकर आ। हमारा जैसा मुरीद होता था, हाँ यहाँ पी रही है, शराब मांग रहा है। गया वो भी शराब की दुकान में, लाया बोतल, दिया, लो। शराब पीना क्या है इस्लाम में? हराम है। अब आपको भी ताजुब होगा सुनकर, लेकिन औलिया अल्लाह की पहुंच कहाँ तक है यहाँ से ये भी अंदाजा हो जाएगा। अब दिया लिया, अभी भी हटता नहीं मेरे से, मेरे करीबी है, अभी भी मालूम नहीं इसको ये हराम चीज़ है। जानते हैं औलिया अल्लाह, जानते हैं, वो बुजुर्ग जानते थे, उसको दूर हटाने के लिए ये उन्होंने तरीका अपनाया, फिर भी वो दूर हट रहा नहीं। शराब की बोतल हाथ में दिया, सामने ही खड़ा। अब इन्होंने लिया, कुछ पुटपुटाया, कुछ जुबान पे पुटपुटाया, लगाया, आधी बोतल पी गए, रख दिया, आधी बोतल सामने रख दिया। अब बता बेटा, इस्लाम में शराब क्या है? हराम है। शराब पीने वाला क्या होता है? फासिक होता है। हाँ बेशक फासिक होता है। फिर तू क्यों मेरे साथ रहता है भाई? मैंने शराब पिया, मैं फासिक हो गया? हाँ, मैं तो लायक नहीं हूँ। अब वो मुरीद भी बड़ा पाए तक का था, वो कहता है साहब मैं बरसों से आपकी खिदमत में हूँ, बरसों से आपका मुरीद हूँ। बहुत गंदा था मैं पहले। कैसा था? बहुत गंदा था। आपकी सोहबत ने मुझे अल्लाह का बंदा बना दिया। बहुत गंदा था, आपने बंदा बना दिया। तो मेरा ये अकीदा है कि ये शराब बहुत गंदी है, तो आपने छुआ और पुटपुटाया तो वो पानी बन गया हो, शराब नहीं रह गई। तो एक गंदे पर अगर आपकी नजर पड़े तो वो बंदा बन जाए, तो गंदे शराब पर आपकी नजर पड़े तो पानी हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाकई वो मुरीद ने जब देखा, वो लिया और उसको देखा, सूंघा तो शराब की बू नहीं थी, पानी ही नजर आता था। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की ये शान होती है। आखिरकार वो नहीं छोड़ा पीर को, उन्हें बस वही पक्का मुरीद रहा, बाकी सब धिक्कारे गए, बाकी सबसे आपने दूरी अख्तियार की, लेकिन वो उतना ही टिका रहा और आखिर तक बुजुर्ग के साथ रहा। तो कहने का मेरा मकसद औलिया अल्लाह इससे होते हैं, इसलिए औलिया अल्लाह से लगे।